کیس ہی غلط ہے، میں ضمانت نہیں، میں کیس ہی ختم کرتا ہوں۔ بعد میں مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں، میں بڑا حیران کہ یہ ایک دم کیسے کایا پلٹ ہو گئی۔ میں گھر آیا تو مجھے ہمشیرہ کہنے لگی کہ والد صاحب فلاں ٹائم تھا، آئے گھر تو مجھے کہنے لگے کہ ضیاء اللہ اور یہ کوئی نہیں آیا یہ تو ہمشیرہ کہنی ہے میں کیا تسی اپنے پھرتے رہو مریداں کول پتر کو جو مرضی پئی ہوئے تو انہوں کی ہن پوچھتے ہو میرے کو، جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں باپ سے بات کرتی ہیں، تسی اپنے مریداں کول پھرتے ہو پہ وہ اتنے پھسے یا پتہ نہیں کی ہوتے کی نہیں منو کی پوچھتے ہو۔ تو کہنے لگے چلیے چھڈ لیا مصلح پا کے بہ کے 2 رکعتاں پڑھیاں دعا منگنے لگ پے، ادھر عنایت اللہ شاہ بخاری نے دعا وا تے ہاتھ چکے ادھر میری ضمانت ہو گئی۔ تو میں دوستوں کو کہتا تھا کہ وہ دعائیں مجھے کہاں سے ملیں گی، بڑا مسئلے میرے حل ہوتے تھے۔ ایک دن ایک تعزیت کرنے والا آیا تو میں اکثر یہ کلمات ہوتے تھے اور میں نے کہنے لگا شاہ جی میں جس دن آنا تسی یہی گل کرتے ہوندے ہو، گل لے وے پیو سارے دے پیو ہوندے نے، پترا تے بڑیاں دعاواں منگدے نے، تہاڈا پیو تے عنایت اللہ شاہ سی، او دیاں دعاواں انیاں مانگ گیا کہ 40 سال کسی ہور دعا دی تہاڈے لوڑ کوئی نہیں پینی، موجہ مار دے رہی ہو۔ الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج یہ رونقیں ہیں، یہ محفلیں ہیں، جلنے والے جل رہے ہیں، ان کا منہ کالا ہو رہا ہے، بھونکنے والے بھونک رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اشاعت التوحید کا قافلہ پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کبھی ایک حسین علی تھے، پھر ایک ٹیم بنی عنایت اللہ شاہ، غلام اللہ خان، قاضی نور محمد، مولانا امیر بدیالوی، قاضی شمس الدین، مولانا محمد طاہر، پورے پاکستان میں ایک ٹیم پھیلی، وہ کام کر کے چلے گئے، اگلی نسل نے کام سنبھالا۔ اب تو خوشی سے سینہ اتنا پھولا جاتا ہے کہ الحمدللہ اب انعام اللہ اور امان اللہ 4تھی نسل بھی چل پڑی ہے اسلام میں۔ یہ قافلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، رواں دواں رہے گا۔ یہ شکوہ مجھے پہلے بھی تھا، آج پھر ہے کہ جب بھی مجھے بلاتے ہیں اس وقت مجھے وقت دیتے ہیں، دوستوں کو میرے سپرد کرتے ہیں کہ جدو سارے دا پیمانہ صبر دا لبریز ہوئے جس نے بندے نصر لگتے ہیں اس نے میری باری آ جاتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ محبتوں کا سلسلہ ہے، محبتوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک پرانے زمانے دا قصہ پٹے ہے جائے شیر ہے، لیکن آج کام آ سکتا ہے ساڑھے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ توحید سے محبت کرنے والوں، نبی کی سنت سے محبت کرنے والوں، شیخ القرآن سے محبت کرنے والوں، عنایت اللہ شاہ سے محبت کرنے والوں، حسین علی کی عظمت کے گیت گانے والوں، رشید گنگوہی کے وارثوں کے مریدوں اور شاگردوں اور سامعین، یہ ایک رات اللہ کی توحید، نبی کی سنت، میرے مصطفیٰ کی عظمت کے تذکرے سننے میں گزار دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے۔ میں تو یہ کہوں گا ذرا ہنس کے گزاریے تاکہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں کہ یہ توحیدیوں کا قافلہ کتنا مضبوط ہے، کتنا توانا ہے، کتنا تگڑا ہے۔ انشاءاللہ 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 اس ملک میں جب بھی انقلاب آئے گا وہ توحیدیوں کی محنت کے ثمرے ہی آئے گا انشاءاللہ۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، اگر دیوبند نہ ہوتا تو پاکستان نام کی کوئی مملکت وجود میں نہ آتی۔ آج پھر کہتا ہوں، اگر دیوبندی مشائخ قربانیاں نہ دیتے، روزانہ سینکڑوں علماء دیوبند کے سولیوں پہ نہ چڑھتے تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آ سکتا۔ اور اگلی تلخ بات بھی سنیے، اگر پاکستان میں
اشاعت التوحید نہ ہوتی تو آج یہاں دیوبندیت کا نام تک بھی نہ ہوتا. تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری. محبت سے بیٹھنے والوں، محبت سے سننے والوں، محبت آج میرے کام آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ محبت تمہارے کام بھی آئے گی. یہی محبت اس دنیا میں عزت کا سما بنے گی، اور یہی مسئلہ توحید سے محبت اور توحید بیان کرنے والے مشائخ سے محبت انشاءاللہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی. اس قافلے کے ساتھ چلتے رہو، اس قافلے کی حوصلہ افزائی کرو، اس قافلے کی ہمت بڑھاؤ، اس قافلے کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلو. انشاءاللہ یہ قافلہ چلتا رہا، آج تک ہم نے دیوبندیت بچائی ہے، انشاءاللہ یہ قافلہ چلتا رہا تو ایک دن پاکستان دنیا کے ملکوں میں پہلے نمبر کا ملک ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ اس لیے کہ یہ اشاعت التوحید کا قافلہ یہ قرآن کے درس کا امتیاز رکھتا ہے. یہ اشاعت التوحید کا قافلہ نبی کی سنت کی حفاظت کا امتیاز رکھتا ہے. سن لیجئے، جس قوم نے قرآن کی بصیرت اور نبی کی سنت ان دونوں کو اپنا لیا، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ قوم کبھی نامراد نہیں ہو سکتی. وہی دعوے دار نامراد ہوتے ہیں جو کہلواتے اہل سنت ہیں مگر سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہی نامراد ہوتے ہیں جو کہلواتے اہل قرآن ہیں مگر قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. نامراد وہی ہوں گے جو کہلواتے دیوبندی ہے مگر دیوبندیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ وہ اہل توحید کامیاب ہوں گے. یہ قافلہ سرخرو ہوگا، دنیا میں بھی عزت والا ہوگا، آخرت میں بھی عزت والا ہوگا. جس کے بزرگوں نے، جس کے پیشروؤں نے اللہ کی توحید کے مسئلے کے لیے مارے کھائی، اور آج ان کے بیٹے اور ان کے پوتے اس راہ پہ نکلے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ قافلہ ضرور سرخرو ہوگا. اس قافلے کو منزل ملے گی، اور اس منزل ملنے کے صدقے اس ملک کو بھی مرادیں ملے گی اور صدقے ملے گی انشاءاللہ. اگر اس ملک میں نادان دوستوں کو کہتا ہوں ان خالص موحدوں کو نقصان پہنچا، ان کو پیچھے کر دیا گیا، انہیں رستے سے ہٹا دیا گیا، تو سن لو، اگر اس ملک میں قبروں کی پوجا اور بڑھ گئی، مردوں کی پکار اور بڑھ گئی، مردوں سے مانگنے والے اور زیادہ ہو گئے، تو پھر یہ ملک ملک نہیں رہے گا، یہ قبرستان بن جائے گا. اگر اس کو ایک ملک بنانا ہے تو اس کے باسیوں کے سینے میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ موزل ہونا چاہیے. اگر اس ملک کو اونچا کرنا ہے تو انہیں محمد کی غلامی میں آنا ہوگا. جتنی سنت چھائے گی اتنی اللہ کی رحمت برسے گی، اور جتنا قرآن جگمگائے گا اتنی روشنی ملک میں زیادہ ہوتی جائے گی. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ. تقریریں نوجوانوں کی آپ نے سنی. مجھ سے پہلے مولانا عصمت اللہ ماشاءاللہ بڑے نوجوان انداز میں چیلنج کر رہے تھے. میرا تو چیلنجوں کا زمانہ گیا، اب چیلنج کرتے ہوئے بھی مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے. چیلنج ہوئے، کون قبول کر سکتا ہے ان چیلنجوں کو؟ مردوں کے ختموں پہ پلنے والے قرآن کس طرح پیش کریں گے؟ بدعات کے صدقے قافلے کیس ہی غلط ہے، میں ضمانت نہیں، میں کیس ہی ختم کرتا ہوں. بعد میں مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں. میں بڑا حیران کی ایک دم کیسے کایا پلٹ ہو گئی. میں گھر آیا تو مجھے ہمشیرہ کہنے لگی کہ والد صاحب فلاں ٹائم تھا
آئے گھر تو مجھے کہنے لگے کہ ضیاء اللہ نہیں کوئی نہیں آیا یہ تو ہمشیرہ کہندی ہے میں کیا تسی اپنے پھرتے رہو مریداں کول پتر نو جو مرضی پئی ہوئے تھانوں کی ہن پوچھ دے ہو میرے کول جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں باپ سے بات کرتی ہیں تسی اپنے مریداں کول پھرتے ہو پے وہ اوتھے پھسے یا پتہ نہیں کی ہوندا کی نہیں منو کی پوچھ دے ہو تے کہنے لگے چلیے چھڈ لیا مصلا پا کے بہ کے 2 رکعتاں پڑھیاں دعا منگنے لگ پے ادھر عنایت اللہ شاہ بخاری نے دعا وا تے ہاتھ چکے ادھر میری ضمانت ہو گئی نعرہ تکبیر مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری تو میں دوستوں کو کہتا تھا کہ وہ دعائیں مجھے کہاں سے ملیں گی بڑا مسئلے میرے حل ہوتے تھے ایک دن ایک تعزیت کرنے والا آیا تو میں اکثر یہ کلمات ہوتے تھے اور میں نے کہا لگا شاہ جی میں جس دن آنا تسی یہی گل کرتے ہو گل لے وے پیو سارے دے پیو ہوندے نے پتراں تے بڑیاں دعاواں منگدے نے تہاڈا پیو تے عنایت اللہ شاہ سی او دیاں دعاواں انیاں مانگ گیا کہ 40 سال کسی ہور دعا دی تو لوڑ کوئی نہیں پڑی موجہ مار دے رہی الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج یہ رونقیں ہیں یہ محفلیں ہیں جلنے والے جل رہے ہیں ان کا منہ کالا ہو رہا ہے بھونکنے والے بھونک رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اشاعت التوحید کا قافلہ پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کبھی ایک حسین علی تھے پھر ایک ٹیم بنی عنایت اللہ شاہ غلام اللہ خان قاضی نور محمد مولانا امیر بدیالوی قاضی شمس الدین مولانا محمد طاہر پورے پاکستان میں ایک ٹیم پھیلی وہ کام کر کے چلے گئے اگلی نسل نے کام سنبھالا اب تو خوشی سے سینہ اتنا پھولا جاتا ہے کہ الحمدللہ اب انعام اللہ اور امان اللہ 4تھی نسل بھی چل پڑی ہے اسلام یہ قافلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا رواں دواں رہے گا یہ شکوہ مجھے پہلے بھی تھا آج پھر ہے کہ جب بھی مجھے بلاتے ہیں اس وقت مجھے وقت دیتے ہیں دوستوں کو میرے سپورٹ کرتے ہیں کہ جدو سارے آنا پیمانہ سفر دا لبریز ہوئے جسے بندے نصر لگ دے رہے اس لئے میری باری آ جاندی ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ محبتوں کا سلسلہ ہے محبتوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک پرانے زمانے دا قصہ پٹے ہے جائے شیر ہے لیکن آج کام آ سکتا ہے ساڑھے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں توحید سے محبت کرنے والوں نبی کی سنت سے محبت کرنے والوں شیخ القرآن سے محبت کرنے والوں عنایت اللہ شاہ سے محبت کرنے والوں حسین علی کی عظمت کے گیت گانے والوں رشید گنگوہی کے وارثوں کے مریدوں اور شاگردوں اور سامعین یہ ایک رات اللہ کی توحید نبی کی سنت میرے مصطفیٰ کی عظمت کے تذکرے سننے میں گزار دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا ذرا ہنس کے گزاریے تاکہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں کہ یہ توحیدیوں کا قافلہ کتنا مضبوط ہے کتنا توانا ہے کتنا تگڑا ہے انشاءاللہ 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 اس ملک میں جب بھی انقلاب آئے گا وہ توحیدیوں کی محنت کے ثمرے ہی آئے گا انشاءاللہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں آج پھر کہتا ہوں اگر دیوبند نہ ہوتا تو پاکستان نام کی کوئی مملکت وجود میں نہ آتی آج پھر کہتا ہوں اگر دیوبندی مشائخ قربانیاں نہ دیتے روزانہ سینکڑوں علماء دیوبند کے سولیوں پہ نہ چڑھتے تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آ سکتا اور اگلی تلخ بات بھی سنیے اگر پاکستان میں اشاعت التوحید نہ ہوتی تو آج یہاں دیوبندیت کا نام تک بھی نہ ہوتا تکبیر جمعیت اشاعت التوحید و سنت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری
محبت سے بیٹھنے والوں، محبت سے سننے والوں، محبت آج میرے کام آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ محبت تمہارے کام بھی آئے گی. یہی محبت اس دنیا میں عزت کا سما بنے گی، اور یہی مسئلہ توحید سے محبت اور توحید بیان کرنے والے مشائخ سے محبت انشاءاللہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی. اس قافلے کے ساتھ چلتے رہو، اس قافلے کی حوصلہ افزائی کرو، اس قافلے کی ہمت بڑھاؤ، اس قافلے کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلو. انشاءاللہ یہ قافلہ چلتا رہا، آج تک ہم نے دیوبندیت بچائی ہے، انشاءاللہ یہ قافلہ چلتا رہا تو ایک دن پاکستان دنیا کے ملکوں میں پہلے نمبر کا ملک ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ اس لیے کہ یہ اشاعت التوحید کا قافلہ یہ قرآن کے درس کا امتیاز رکھتا ہے، یہ اشاعت التوحید کا قافلہ نبی کی سنت کی حفاظت کا امتیاز رکھتا ہے. سن لیجئے، جس قوم نے قرآن کی بصیرت اور نبی کی سنت ان دونوں کو اپنا لیا، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ قوم کبھی نامراد نہیں ہو سکتی. وہی دعوے دار نامراد ہوتے ہیں جو کہلواتے اہل سنت ہیں مگر سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہی نامراد ہوتے ہیں جو کہلواتے اہل قرآن ہیں مگر قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. نامراد وہی ہوں گے جو کہلواتے دیوبندی ہے مگر دیوبندیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ وہ اہل توحید کامیاب ہوں گے، یہ قافلہ سرخرو ہوگا، دنیا میں بھی عزت والا ہوگا، آخرت میں بھی عزت والا ہوگا. جس کے بزرگوں نے، جس کے پیشروؤں نے اللہ کی توحید کے مسئلے کے لیے مارے کھائی، اور آج ان کے بیٹے اور ان کے پوتے اس راہ پہ نکلے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ قافلہ ضرور سرخرو ہوگا، اس قافلے کو منزل ملے گی، اور اس منزل ملنے کے صدقے اس ملک کو بھی مرادیں ملے گی اور صدقے ملے گی انشاءاللہ. اگر اس ملک میں نادان دوستوں کو کہتا ہوں ان خالص موحدوں کو نقصان پہنچا، ان کو پیچھے کر دیا گیا، انہیں رستے سے ہٹا دیا گیا، تو سن لو، اگر اس ملک میں قبروں کی پوجا اور بڑھ گئی، مردوں کی پکار اور بڑھ گئی، مردوں سے مانگنے والے اور زیادہ ہو گئے، تو پھر یہ ملک ملک نہیں رہے گا، یہ قبرستان بن جائے گا. اگر اس کو ایک ملک بنانا ہے تو اس کے باسیوں کے سینے میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ موزل ہونا چاہیے. اگر اس ملک کو اونچا کرنا ہے تو انہیں محمد کی غلامی میں آنا ہوگا. جتنی سنت چھائے گی اتنی اللہ کی رحمت برسے گی، اور جتنا قرآن جگمگائے گا اتنی روشنی ملک میں زیادہ ہوتی جائے گی. تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا چاہیے اسی قوت میں کسی اصل چاہیے. سبحان اللہ. تقریریں نوجوانوں کی آپ نے سنی، مجھ سے پہلے مولانا عصمت اللہ ماشاءاللہ بڑے نوجوان انداز میں چیلنج کر رہے تھے. میرا تو چیلنجوں کا زمانہ گیا، اب چیلنج کرتے ہوئے بھی مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے. چیلنج ہوئے، کون قبول کر سکتا ہے ان چیلنجوں کو؟ مردوں کے ختموں پہ پلنے والے قرآن کس طرح پیش کریں گے؟ بدعات کے صدقے قافلے کیس ہی غلط ہے، میں ضمانت نہیں، میں کیس ہی ختم کرتا ہوں. بعد میں مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں. میں بڑا حیران کہ یہ ایک دم کیسے کایا پلٹ ہو گئی. میں گھر آیا تو مجھے ہمشیرہ کہنے لگی کہ والد صاحب فلاں ٹائم تھا، آئے گھر تو مجھے کہنے لگے کہ ضیاء اللہ نہیں کوئی نہیں آیا. یہ تو ہمشیرہ کہنی ہے میں کیا تسی اپنے پھرتے رہو مریداں کول پتر کو جو مرضی پئی ہوئے تھانوں کی ہن پوچھدے ہو میرے کول. جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں باپ سے بات کرتی ہیں.
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੀਏ ਛੱਡ, ਲਿਆ ਮੁਸੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਧਰੋਂ ਇਨਾਇਤੁल्लाह शाह बुखारी ने दुआ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ, ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। नारे तकबीर, मुर्शिद सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी। तो मैं दोस्तों को कहता था कि वो दुआएं मुझे कहाँ से मिलेंगी, बड़ा मसले मेरे हल होते थे। एक दिन एक ताज़ियत करने वाला आया, तो मैं अक्सर ये कलिमात होते थे, और मैंने कहने लगा शाह जी मैं जिस दिन आना तुसी यही गल करते होंदे हो। गल वे प्यो सारियां दे प्यो होंदे ने, पुत्रा वास्ते बड़ियां दुआवां मंगदे ने। तुहाडा प्यो तो इनायतुल्लाह शाह सी, ओदियां दुआवां इन्नियां मंग गया कि 40 साल किसी होर दुआ दी तुहानूं लोड़ कोई नहीं पैनी, मौजा मारते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत और दुआओं का नतीजा है जो आज ये रौनकें हैं, ये महफिलें हैं। जलने वाले जल रहे हैं, उनका मुंह काला हो रहा है, भौंकने वाले भौंक रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इशाअतुत तौहीद का काफिला पहले से ज्यादा तेजी के साथ रवा दवा है। अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी की बात यह है कि कभी एक हुसैन अली थे, फिर एक टीम बनी, इनायतुल्लाह शाह, गुलामुल्लाह खां, काजी नूर मोहम्मद, मौलाना अमीर बदियालवी, काजी शमसुद्दीन, मौलाना मोहम्मद ताहिर। ओ पूरे पाकिस्तान में एक टीम फैली, वो काम करके चले गए, अगली नस्ल ने काम संभाला। अब तो खुशी से सीना इतना फूला जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इनामुल्लाह और अमानुल्लाह चौथी नस्ल भी चल पड़ी है इस्लाम में। ये काफिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा, रवा दवा रहेगा। ये शिकवा मुझे पहले भी था, आज फिर है कि जब भी मुझे बुलाते हैं उस वक्त मुझे वक्त देते हैं, दोस्तों को मेरे सपोर्ट करते हैं कि जदों सारियां दा पैमाना सबर दा लबरेज होया हुंदा है, जिसले बंदे नसर लगते हैं उसले मेरी बारी आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये मोहब्बतों का सिलसिला है, मोहब्बतों में ये सब कुछ होता है। एक पुराने जमाने का किस्सा पिटे है जै शेर है, लेकिन आज काम आ सकता है साढ़े। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। तौहीद से मोहब्बत करने वालों, नबी की सुन्नत से मोहब्बत करने वालों, शेखुल कुरान से मोहब्बत करने वालों, इनायतुल्लाह शाह से मोहब्बत करने वालों, हुसैन अली की अजमत के गीत गाने वालों, रशीद गंगोही के वारसों के मुरीदों और शागिर्दों और सामीन, ये एक रात अल्लाह की तौहीद, नबी की सुन्नत, मेरे मुस्तफ़ा की अजमत के तज़किरे सुनने में गुजार देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जरा हंस के गुजारिए ताकि देखने वाले दंग रह जाएं कि ये तौहीदियों का काफिला कितना मजबूत है, कितना तवाना है, कितना तगड़ा है। इंशाअल्लाह 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 इस मुल्क में जब भी इनकलाब आएगा वो तौहीदियों की मेहनत के समरे ही आएगा इंशाअल्लाह। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, आज फिर कहता हूँ, अगर देवबंद न होता तो पाकिस्तान नाम की कोई ममलिकत वजूद में ना आती। आज फिर कहता हूँ, अगर देवबंदी मशाइख कुर्बानियां न देते, रोजाना सैकड़ों उलमा देवबंद के सूलियों पे न चढ़ते, तो पाकिस्तान कभी वजूद में ना आ सकता। और अगली तलख बात भी सुनिए, अगर पाकिस्तान में इशाअतुत तौहीद न होती तो आज यहाँ देवबंदियत का नाम तक भी न होता। जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी। मोहब्बत से बैठने वालों, मोहब्बत से सुनने वालों, मोहब्बत आज मेरे काम आ रही है, इंशाअल्लाह ये मोहब्बत तुम्हारे काम भी आएगी। यही मोहब्बत इस दुनिया में इज्जत का समा बनेगी।
اور یہی مسئلہ توحید سے محبت اور توحید بیان کرنے والے مشائخ سے محبت انشاءاللہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی. اس قافلے کے ساتھ چلتے رہو، اس قافلے کی حوصلہ افزائی کرو، اس قافلے کی ہمت بڑھاؤ، اس قافلے کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلو. انشاءاللہ یہ قافلہ چلتا رہا، آج تک ہم نے دیوبندیت بچائی ہے. انشاءاللہ یہ قافلہ چلتا رہا تو ایک دن پاکستان دنیا کے ملکوں میں پہلے نمبر کا ملک ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ اس لیے کہ یہ اشاعت التوحید کا قافلہ یہ قرآن کے درس کا امتیاز رکھتا ہے. یہ اشاعت التوحید کا قافلہ نبی کی سنت کی حفاظت کا امتیاز رکھتا ہے. سن لیجئے، جس قوم نے قرآن کی بصیرت اور نبی کی سنت ان دونوں کو اپنا لیا اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ قوم کبھی نامراد نہیں ہو سکتی. وہی دعوے دار نامراد ہوتے ہیں جو کہلواتے اہل سنت ہیں مگر سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہی نامراد ہوتے ہیں جو کہلواتے اہل قرآن ہیں مگر قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. نامراد وہی ہوں گے جو کہلواتے دیوبندی ہے مگر دیوبندیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ وہ اہل توحید کامیاب ہوں گے. یہ قافلہ سرخرو ہوگا، دنیا میں بھی عزت والا ہوگا، آخرت میں بھی عزت والا ہوگا. جس کے بزرگوں نے، جس کے پیشروؤں نے اللہ کی توحید کے مسئلے کے لیے مارے کھائی اور آج ان کے بیٹے اور ان کے پوتے اس راہ پہ نکلے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ قافلہ ضرور سرخرو ہوگا. اس قافلے کو منزل ملے گی اور اس منزل ملنے کے صدقے اس ملک کو بھی مرادیں ملے گی اور صدقے ملے گی انشاءاللہ. اگر اس ملک میں نادان دوستوں کو کہتا ہوں ان خالص موحدوں کو نقصان پہنچا، ان کو پیچھے کر دیا گیا، انہیں رستے سے ہٹا دیا گیا تو سن لو، اگر اس ملک میں قبروں کی پوجا اور بڑھ گئی، مردوں کی پکار اور بڑھ گئی، مردوں سے مانگنے والے اور زیادہ ہو گئے تو پھر یہ ملک ملک نہیں رہے گا، یہ قبرستان بن جائے گا. اگر اس کو ایک ملک بنانا ہے تو اس کے باسیوں کے سینے میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ موجود ہونا چاہیے. اگر اس ملک کو اونچا کرنا ہے تو انہیں محمد کی غلامی میں آنا ہوگا. جتنی سنت چھائے گی اتنی اللہ کی رحمت برسے گی اور جتنا قرآن جگمگائے گا اتنی روشنی ملک میں زیادہ ہوتی جائے گی. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ. تقریریں نوجوانوں کی آپ نے سنی. مجھ سے پہلے مولانا عصمت اللہ ماشاءاللہ بڑے نوجوان انداز میں چیلنج کر رہے تھے. میرا تو چیلنجوں کا زمانہ گیا، اب چیلنج کرتے ہوئے بھی مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے. چیلنج ہوئے، کون قبول کر سکتا ہے ان چیلنجوں کو؟ مردوں کے ختموں پہ پلنے والے قرآن کس طرح پیش کریں گے؟ بدعات کے صدقے قافلے کیس ہی غلط ہے، میں ضمانت نہیں، میں کیس ہی ختم کرتا ہوں. بعد میں مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں. میں بڑا حیران کی ایک دم کیسے کایا پلٹ ہو گئی. میں گھر آیا تو مجھے ہمشیرہ کہنے لگی کہ والد صاحب فلاں ٹائم تھا، آئے گھر تو مجھے کہنے لگے کہ ضیاء اللہ نہیں کوئی نہیں آیا یہ. تو ہمشیرہ کہنی ہے میں کیا تسی اپنے پھردر وہ مریداں کول پتر کو جو مرضی پئی ہوئے تو انہوں کی اور پوچھ دے ہو میرے کو. جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں باپ سے بات کرتی ہیں، تسی اپنے مریداں کو پھردے ہو پہ وہ اتنے پھنسے یا پتہ نہیں کی ہوتے کی نہیں منو کی پوچھ دے ہو. تو کہنے لگے چلیے چھڈ لیا مسلح پا کے بہ کے 2 رکعتاں پڑھیاں دعا مانگنے لگ پے. ادھر عنایت اللہ شاہ بخاری نے دعا وا ہاتھ چکے ادھر میری ضمانت ہو گئی.
تو میں دوستوں کو کہتا تھا کہ وہ دعائیں مجھے کہاں سے ملیں گی، بڑا مسئلے میرے حل ہوتے تھے۔ ایک دن ایک تعزیت کرنے والا آیا تو میں اکثر یہ کلمات ہوتے تھے